السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ المتفرد بالکبریاء واشہد انہ متوحد بتدبیر الارض والسماء واشہد ان محمد المبعوث رحمۃ للوراء اکمل الامناء افضل السفراء خاتم الانبیاء ابو القاسم محمد. اللهم صل على محمد واشهد ان امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وائمۃ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین هم المحجۃ البیضاء ومنقذ البشر من الضلالة والعمى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم إنا نتوب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة واللعنة على أعدائهم من الجن والإنس أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أكرمكم عند الله أتقاكم عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله. محترم حاضرین نماز مقدس جمعہ، سب سے پہلے اپنے آپ کو پھر آپ تمام حاضرین مومنین کی خدمت گرامی میں تقوی الہی کی دعوت اور سفارش پیش کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ خدا نے ہمیں اس عبادت میں شرکت کرنے کی توفیق جس نے عطا کی، مزید ہم پر لطف اور عنایت کرتے ہوئے اس ماہ عظیم اور اس روز عظیم کے بنیادی پیغام تقوی الہی کا دامن تھام کر زندگی نیکیوں میں آگے رہنے اور برائیوں سے دور رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ماہ رمضان المبارک کا یہ آخری دن اور آخری جمعہ، خدا کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک اور ماہ رمضان کی رحمتوں، برکتوں اور عنایتوں سے فائدہ لینے کا موقع عطا کیا. اس ماہ کی عظمتیں، برکتیں، رحمتیں بے انتہا تھیں، لیکن ہم اپنی طاقت اور اپنی ظرفیت اور اپنی صلاحیت کے مطابق جہاں تک ہم نے فائدہ اٹھانا تھا ہم نے فائدہ اٹھایا، کوشش کی ہم نے. انشاءاللہ خدا ہماری ناقابل عبادتوں اور اطاعتوں کو اپنے لطف و کرم اور احسان سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ماہ رمضان کے آخری ایام کے لیے اگر آپ حدیثی کتابوں کو دیکھیں گے تو جہاں پر ماہ رمضان کے داخل ہونے کے لیے بہت سارے آداب اور بہت ساری نصیحتیں اور ہدایتیں معصومین کی طرف سے آئی ہوئی ہیں، وہیں پر مخصوصاً ماہ مبارک رمضان کے لیے الوداع کرنے کے حوالے سے بھی، ماہ رمضان سے خداحافظی کرنے کے حوالے سے بھی، ماہ رمضان سے رخصت ہونے کے حوالے سے بھی انسان کے لیے ہدایتیں موجود ہیں. کتاب بحار الانوار جلد نمبر 95 میں علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے ان روایتوں کو نقل کیا ہے جس کو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے. روایات ذکر کرنے سے پہلے علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے خدا حافظی کے حوالے سے ایک سوال کیا ہے کہ کیا کوئی مہینے کو بھی خدا حافظی کر سکتا ہے؟ کیا مہینہ خدا حافظی کرنے کے لائق ہے؟ کیا ہم مہینے کو خدا حافظ کریں، دن سے خدا حافظ کریں، اس لیے کہ وہ کوئی موجود نہیں ہے کہ ہم اس کو خدا حافظی کریں؟ تو اس کے جواب میں کہا کہ یہ قرآنی سنت ہے. اللہ نے کہا ہے کہ گاؤں سے سوال کرو. تو جب گاؤں سے سوال کرنے کے لیے کہا گیا ہے تو گاؤں کوئی چیز نہیں کہ جس سے جا کے سوال کیا جائے. یہاں پر انسان کا ایک دلی رابطے کی بات ہے کہ انسان ایک گاؤں سے سوال کرتا ہے، آتے آتے انسان اپنے وطن سے ایسے خداحافظی کرتا ہے جیسے اپنے بھائی سے خداحافظی کر رہا ہو، یا وطن میں داخل ہو انسان تو ایسے خوشی کا احساس اپنے اندر کرتا ہے جیسے کہ اپنی ماں سے ملنے چلا گیا.
تو یہ جو دلی رابطہ ہے اس کی بھی ایک لینگویج ہے، اس کے بھی کچھ آداب ہیں. انہی آداب کی طرف یہاں پر اشارہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک ہماری زندگیوں میں جو مسلمان ہیں، جو خدا پر ایمان رکھنے والے ہیں، ایک الگ ہی امتیاز ہے جس کا آنا بھی ہمیں خوشی عطا کرتا ہے اور جس کا ختم ہونا بھی ہمیں کچھ فکروں کو اپنے ذہنوں میں ایجاد کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے آنے کے لیے اس کا ویلکم کرنے، اس کا خوش آمدید کرنے کی سفارش کی گئی. اب جب جا رہا ہے ماہ مبارک رمضان ختم ہو رہا ہے تو اسے الوداع کرنے کے لیے جو ہے ہمیں نصیحت اور ہدایت دی گئی ہے. لیکن علامہ مجلسی صاحب شروع میں ایک اپنی فکر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر ہم اپنی دنیاوی زندگی میں دیکھیں تو ہم کس سے الوداع کرتے ہیں. الوداع کہتے ہیں کہ 3 طرح کے لوگ اپنے مہمان کو خداحافظی کرتے ہیں. ایک وہ بندہ ہے جس نے مہمان کا سارا حق ادا کر لیا، جتنے مہمان کے حقوق تھے، چاہے دنیاوی حقوق، چاہے دینی حقوق، چاہے اخلاقی حقوق، جس نے سارے حقوق کو ادا کر لیے ہیں. جب وہ مہمان سے خداحافظی کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک طرح کا یہ اطمینان ہوتا ہے کہ جو حق تھا میں نے وہ حق ادا کر دیا. اور جانے والا مہمان بھی اس کو شکریہ کہتے ہوئے، اس کا جو ہے نیکی سے یاد کرتے ہوئے ایک اچھی یاد لے کر وہ مہمان جائے گا جس کے حقوق کو ادا کیا گیا ہے. کہتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے علامہ مجلسی صاحب فرماتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے اگر کوئی مکمل حق ادا کر کے خداحافظی کر سکتا ہے تو وقت کا امام ہے. وقت کے امام کے علاوہ کوئی بندہ ماہ رمضان کے سارے حقوق و آداب و احترام کا لحاظ کرتے ہوئے اس کی خدمت کرے اور آخر میں خداحافظی کرے، کہتے ہیں کہ یہ غیر امام معصوم سے ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ ہم اپنی دنیاوی زندگیوں میں جن سے ہمارا احساس ہے، جو نظر آنے والی چیزیں ہیں، نظر آنے والے رشتوں کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے اپنے اعتبار سے، اپنے خیال سے، اپنے فکر سے، تو یہ خدا کی طرف سے ایک جو ہے اس کو کچھ مرتبہ دیا گیا ہے. اب اس کو سمجھنا انسان کے لیے جو ہے شاید دشوار اور مشکل ہے. تو یہ ایک طرح کے لوگ ہیں جو مکمل حق مہمان کا ادا کر کے اس سے خداحافظی کرتے ہیں. میزبان بھی ایک حد تک مطمئن ہے کہ جو ذمہ داری میری تھی میں نے اس ذمہ داری کو ادا کی، اور مہمان بھی خوشی خوشی اس سے رخصت ہوتا ہے کہ آپ نے جتنا کرنا تھا میرے حق میں وہ آپ نے انجام دے دیا ہے. دوسرا طبقہ وہ ہے جو کسی مہمان کے آنے کی ان کو خبر ہی نہیں ہے. مہمان آیا، ایک عرصے تک ہمارے علاقے میں رہا اور چلا گیا، لوگوں کو بالکل کوئی بات ہی ان کو پتہ ہی نہیں چلی کہ کون آیا، کیا مقام تھا اس کا، کیا مرتبہ تھا اس کا، اور وہ جا رہا ہے. کہتا ہے ان لوگوں کے لیے خداحافظی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. یہ بندوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا آیا تھا اور اس کا حق کیا تھا، ہمیں کرنا کیا تھا. آج اگر دیکھیں ہمارے ہی درمیان، اپنے مسلمانوں کے درمیان، مومنین کے درمیان شاید پورا ماہ رمضان گزر گیا، بعض لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کون سا ماہ، دوسرے دنوں کی طرح دن تھے ان کے. تو اب یہ خداحافظی کس اعتبار سے کریں گے؟ کہتے ہیں ان کے لیے تو خداحافظی کی گنجائش ہی نہیں ہے. نہ یہ کسی طرح سے خداحافظی کا خیال ان کے دل میں آئے گا، نہ یہ خداحافظی کریں گے تو وہ مہمان جو ہے وہ ان کی خداحافظی قبول کرے گا. کہا کہ بھائی نہ تو نے ایک گلاس پانی پلایا مجھے، نہ ایک سلام کیا مجھے، نہ ایک احترام کیا میرا تم نے، اب خداحافظی کس بات کی کر رہے ہو آپ؟ کہا ان لوگوں کے لیے خداحافظی بالکل نہیں ہے. یہ دوسرا طبقہ ہے جو پہلے طبقے کے پہلی قسم کے بالکل مخالف، وہ سارے حقوق ادا کر چکے، یہاں ایک حق بھی ادا کرنے کا خیال انسان کے ذہن میں نہیں آیا. ابھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، دیکھیں ہر بندہ اپنے اپنے اعتبار سے کچھ اپنا احترام کرتا ہے. کل پرسوں کی بات ہے، ہم کہیں پر جا رہے تھے تو ایک غیر مسلمان تملین ڈرائیور تھا، افطار کا ٹائم تھا، تو بار بار 3 سے 4 مرتبہ ہم سے اس نے سوال کیا کہ آپ کا روزہ کھولنے کا ٹائم ہوگا، میں معافی چاہتا ہوں، آپ کا روزہ کھولنے کا ٹائم ہوگا، ٹریفک میں پھنس رہا ہوں. خود یہ بندے کا احترام ہے. یہ بندہ اپنے مذہب کے اعتبار سے انسانیت کے ناطے وہ معافی طلب کر رہا ہے، وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ آپ کے روزے کا ٹائم ہو گیا ہے، شاید آپ کو ابھی روزہ کھولنے، یہ اس کا احترام ہے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو یہاں تک یہ بھی خیال نہیں آیا ان کے ذہن میں، تو ان کے لیے خداحافظی نہیں ہے. تیسرا طبقہ جو علامہ مجلسی صاحب نے بتایا وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں
جو کچھ حد تک حق ادا کر چکے اور کچھ حد تک کوتاہیاں بھی کی. یہ اکثریت ہے زمانے کی, ہم لوگ اس میں شامل ہو جائیں گے. ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے ہم نے جتنے ہو سکے عبادتوں کو انجام دی, اعمال بجا لائے, نیکیاں کرنے کا ارادہ کیا, نیکیاں کرنے کی فکر کی, آگے آگے بڑھتے رہے. کبھی سستی ہو گئی, سو گئے, کبھی نماز وقت پہ پڑھی ہم نے, کبھی نماز وقت سے ہٹا کر پڑھی. دوسرے دنوں سے کچھ حد تک ہم نے اس مہینے میں بہتر ہمارا کردار رہا عبادتوں کے اعتبار سے, لیکن وہ ماہ رمضان کا مکمل حق جو ادا ہونا تھا وہ نہیں ہو پایا ہمارے سے. کہتے ہیں ایسے لوگوں کا خدا حافظی کرنے کا جو طریقہ ہے, علامہ مجلسی صاحب فرماتے ہیں کہ 2 طریقے کا ہو سکتا ہے. اب وہ آخری وقت میں انسان غفلت کے ٹائم پر خدا حافظی کر رہا ہے یا یاد رکھ کے خدا حافظی کر رہا ہے. کہہ رہے اگر وہ غفلت کے وقت, انسان اس وقت غفلت میں, اس لیے کہ یہ جو ہمارے ہم جیسوں کی زندگی ہے, کبھی غفلت کبھی توجہ, کبھی غفلت کبھی توجہ, کبھی غفلت کبھی توجہ, اس طرح سے چلتے ہوئے اگر وہ ماہ رمضان ختم ہونے کے وقت اگر غفلت کا وقت آ جائے انسان کے, تو پھر خداحافظی کا موقع ہی نہیں ملے گا اس کو. اس لیے کہ غفلت میں وہ تھا ماہ رمضان کا, اس نے جو ہے اپنا راستہ اختیار کر لیا اور ماہ رمضان ہمارے سے خداحافظ ہو گیا. لیکن اگر انسان توجہ میں ہے تو کہتے ہیں توجہ میں رہنے والا انسان یہ ہم لوگوں کے لیے علامہ مجلسی صاحب کی جو ہے ہدایت ہے. کہتے ہیں کہ اب ہم آخر میں ان دنوں میں ماہ رمضان میں اللہ تبارک تعالیٰ سے کہیں, ماہ رمضان سے کہیں, اے ماہ رمضان, سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ ہمارے زندگی میں آئے اور ہمیں ایک اور سال کا موقع ملا ماہ رمضان دیکھنے کا, اور ہم آپ سے معافی بھی چاہتے ہیں کہ ہم نے آپ کا حق ادا نہیں کیا. یہ ہمارا خدا حافظی کرنے کا طریقہ رہنا چاہیے. تو آج معمولاً یہ ایک ماحول کے اعتبار سے جیسے ہی وہ 24-25 تاریخ ماہ رمضان کی گزرتی ہیں تو زیادہ ہماری فکر, توجہ, خیال جو ہے وہ عبادتوں سے ہٹ کر عید کی تیاری, عید کی شاپنگ, عید کی فلاں کیا کریں, فلاں تیاری, اس میں آ کر ہم لوگ تھوڑا سا وہ غفلت کے راہ پر چلنے لگتے ہیں. تو یہ ایام ماہ مبارک رمضان کا جیسا اس کے اندر برکتیں وہ ماہ کے پہلے لمحے میں تھی, وہی رحمت برکت آخری لمحے میں ہے. یہ کوئی اتار چڑھاؤ والا نہیں ہے. یہ رحمتیں برکتیں ہر وقت ہمیشہ ہیں, انسان کے لیے ہے. تو ہمیں انشاءاللہ آج کا جو دن ہے, اس دن میں بتایا گیا ہے کہ انسان کے لیے کوشش کرے کہ جب بھی آپ اور ہمیں موقع ملے, ایک لمحے کے لیے صحیح چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں پر بھی ایک گفتگو ہم ماہ مبارک رمضان سے کریں. کہ اے ماہ رمضان, ہم جتنا کر سکتے تھے ہم نے آپ کے احترام کی کوشش اور تلاش ہم نے کی. اگر کچھ کوتاہی, کچھ خطا, کچھ جیسے ہماری زندگی میں ہوتا ہے, کوئی مہمان ہمارے گھر آ جائے تو آنے کے بعد وہ ہم کو شکریہ کہتے ہیں اور ہم ان کو شکریہ کہتے ہیں, وہ ہم سے معافی مانگتے ہیں اور ہم ان سے معافی مانگتے ہیں کہ اگر کچھ کمی پیشی ہو گئی ہو تو ہمارے سے جو ہے آپ معاف کر دیں. تو یہ طریقہ ماہ رمضان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ماہ رمضان ہم سے معافی طلب کرے. اب یہ ہمارے سے ہے کہ ہم ماہ رمضان سے جو ہے وہ خداحافظی کرتے ہوئے یہ ذہن میں بات لائیں کہ ہم جو عبادت کرنی چاہیے تھی وہ. تو انشاءاللہ اس بات کے مد نظر اسی کتاب میں چوتھے امام کا ایک آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ایک حدیث ہے چوتھے امام کا خداحافظی کرنے کا. ایک وہاں پر طریقہ لکھا ہوا ہے, جس طریقے کو ہم نے کوشش کی کہ سارا لے کے آئیں. تو سارے کے لیے ہم سمجھتے تھے کہ جیسے 1.5 سے 2 گھنٹہ ہو جائے صرف امام کی روایت پڑھنے کے لیے, تو اب اتنا وقت یہاں نہیں رہے گا, مختصر وقت رہے گا. تو کچھ حصے امام کے جو چوتھے امام نے جو خداحافظی کی ماہ مبارک رمضان کی, اس کے کچھ حصوں کو ہم نے جہاں سے ہمیں بہتر لگا اس کو ہم نے انتخاب کیا ہے. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پڑھیں گے اس امید کے ساتھ کہ یہیں سے ہماری ماہ رمضان سے خداحافظی بھی ہو جائے, الوداع بھی کر لیں اور پتہ چلے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے ماہ رمضان پر کیسی نگاہ رکھی تھی, ان کی نگاہ کیسی تھی, ان کا زاویہ دید کیا تھا, ان کا دیکھنے کا طریقہ اور ان کے دیکھنے کا انداز کیا تھا معصومین علیہ السلام کا. چوتھے امام کی عظمت کے لیے صلوات پڑھیں. محمد عربی زبان میں جب انسان شروع میں ملاقات کرتا ہے تبھی بھی سلام علیکم کہا جاتا ہے, جب آخر میں خداحافظی ہوتے ہیں تبھی سلام علیکم کیا جاتا ہے, لیکن وہ آخری والا سلام علیکم پتہ ہے کہ یہ خداحافظی کے معنی میں ہے. جب ملاقات ختم ہوتے وقت جب سلام دعا کی جاتی ہے تو یہ سلام ملاقات والا سلام نہیں ہے, بلکہ ملاقات ختم ہونا ایکول ٹو جو ہے وہ خداحافظی ہو جائے گا, الوداع ہم کہنا چاہیں. تو یہاں پر امام نے جو سلام کیا ماہ مبارک رمضان کو, بہت سارے تھے جس میں سے ہم نے کچھ انتخاب کیے ہیں.
خدا حافظ آئے ماہ رمضان، جس طرح تو ہم پر برکتیں لے کر آیا اور تو نے ہمیں گناہوں کے میل سے دھو ڈالا۔ سلام ہو تجھ پر اے ماہ رمضان، تجھے اس لیے الوداع نہیں کہہ رہا ہوں کہ تجھ سے میں اکتا گیا ہوں، اور نہ تیرے روزے اس لیے چھوڑے جا رہا ہوں کہ ہم تنگ آ گئے ہیں، بلکہ ماہ رمضان ختم ہو گیا۔ اب جب ختم ہو گیا تو ایسے نہیں کہ ہم انتظار کر رہے تھے کب نکلے گا بھیا، ہم تھک نہیں گئے ہیں آپ سے ماہ رمضان، ہم آپ کے روزوں سے تنگ نہیں آ گئے ہیں، بلکہ وہ شوق، وہ اشتیاق ابھی بھی ہمارے دل میں ہے، لیکن اس لیے کہ ماہ ختم ہو رہا ہے ہم آپ سے خداحافظی کر رہے ہیں۔ سلام ہو تجھ پر، تو وہ محبوب مہینہ ہے جس کے آنے کی وقت سے پہلے ہی تمنا کی جاتی ہے اور تیرے جانے پر غم منایا جاتا ہے، افسوس کیا جاتا ہے۔ تو وہ مہینہ تھا شوال، شعبان کے 25 تاریخ سے ہم لوگ تیاری کرنے لگے تھا، ماہ رمضان شروع ہونے والا ہے، ماہ رمضان شروع ہونے والا ہے، ماہ رمضان آنے والا ہے۔ ہم اپنے پلاننگز کر رہے تھے، اپنا ٹائم ٹیبل کیسے سیٹ کریں تاکہ ماہ مبارک رمضان میں ہم بہتر فائدہ لے سکیں۔ یہ ماہ رمضان سے پہلے ہماری تیاری تھی۔ اب جیسے جیسے ختم ہونے پر ایام میں آئے تو ایک افسوس، ایک انسان کے دل میں غم کہ اتنا مہربان مہینہ، اتنا پاک مہینہ، اتنا برکت والا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ چوتھے امام فرما رہے ہیں کہ اے ماہ تو وہ ہے جس کے آنے سے پہلے لوگ انتظار کر رہے تھے، شوق سے تمنا کرتے تھے کہ کب آئے گا۔ جانے کے وقت سارے لوگ افسوس کرتے ہیں، غم کھاتے ہیں کہ یہ مہینہ بابرکت برکت والا ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ سلام ہو تجھ پر، تیری برکت سے کتنی ہی برائیاں ہم سے ٹل گئیں اور کتنی ہی بھلائیاں ہم پر نچھاور کی گئی۔ ہم نے جو نمازوں میں، عبادتوں میں، تلاوت میں وقت گزارا، اگر یہ وقت تلاوت میں، عبادت میں نہ گزارتے تو کہیں دوسری جگہ صرف ہوتا ٹائم۔ یہ ہو سکتا ہے حلال راستے میں صرف ہوتا، ہو سکتا ہے کہ غیر حلال راستے میں صرف ہوتا، ہو سکتا ہے مشکوک راستے میں صرف ہوتا، لیکن الحمدللہ ماہ رمضان نے ہمیں اپنے میں مصروف کر کے بہت ساری برائیوں سے ہمیں بچا لیا۔ اور اس ماہ میں بندے کو کچھ تلاوت کا موقع مل گیا، کچھ عبادت کا موقع مل گیا، کچھ اعمال کا موقع مل گیا۔ تو امام فرمانے سلام ہو تجھ پر ہے ماہ مبارک رمضان، تو نے ہمیں بہت ساری برائیوں سے روک لیا اور بہت ساری بھلائیاں ہم پر تو نے نچھاور کر دی۔ سلام ہو تجھ پر اور شب قدر پر سلام ہو جسے اللہ نے 1000 مہینے سے بہتر بنایا ہے۔ تجھ پر بھی سلام ہو اور تیرے ماہ میں موجود شب قدر پر بھی سلام ہو جو 1000 مہینوں سے بہتر تھی۔ سلام ہو تجھ پر اے ماہ رمضان، تیری اس فضیلت پر جس سے ہم محروم ہو جائیں گے اور تیرے ان برکتوں پر جو اب ہم سے چھن جائیں گی۔ اب وہ سحری میں بیدار ہونا، ہو سکتا ہے انسان سحری میں بیدار ہو، اگر آج کل بھی اگر ماہ رمضان کے بعد بھی سحری میں ہم بیدار ہو رہے ہیں تو جو عنایتیں برکتیں ماہ رمضان میں تھی وہ تو نہیں رہیں گی، کچھ دوسری انسان کے لیے ثواب اور برکتیں ملیں گی لیکن ماہ رمضان والی نہیں۔ اماموں نے یہاں تک فرمایا، انشاءاللہ اس سال آپ نے کوشش کی ہوگی، آئندہ سال کے لیے اس کو یاد رکھیں، امام سے کسی نے فرمایا مولا مجھے عادت نہیں ہے سحری کرنے کی، امام نے کہا سحری نہ بھی کھاؤ، اٹھ جاؤ تاکہ وہ برکتیں لے سکو۔ یہ سوچ کر کہ مجھے سحری کی عادت نہیں ہے، مجھے من نہیں کرتا کھانے کا، سونا چاہو، اس لیے کہ اس وقت کی کچھ مخصوص عنایتیں ہیں جو بیدار رہنے والوں کو ملیں گی۔ امام نے یہاں تک فرمایا کہ کم از کم 1 گھونٹ پانی کے ہی ساتھ صحیح سحری کرو، ایک کھجور کا دانہ ہی صحیح، سحری کے وقت اٹھ جاؤ اذان سے کچھ دیر پہلے، اس نیت کے ساتھ کہ میں سحری کے لیے بیدار ہوا ہوں تاکہ وہ رحمتیں تمہیں اللہ کی طرف سے مل سکیں۔ اب یہ دنوں میں بھی بتایا گیا ہے کہ انسان کو شاید ہمارے علماء کی یہ سفارش ہے، اگر بندہ خدا کی توفیق اس کو اتنی حاصل نہیں ہے کہ نماز صبح نہ پڑھے، تو یہ بتایا کہ کم از کم بندہ اس وقت بیدار رہ جائے تاکہ وہ صبح سے پہلے کی جو اللہ کی برکتیں انسان کو ملنی ہے عام دنوں میں وہ مل جائیں۔ تو ماہ مبارک رمضان میں تو اور الگ مسئلہ ہے، الگ ہی کیفیت ہے اس کی۔ تو امام نے فرمایا کہ اب ہم وہ نعمتوں سے محروم ہو جائیں گے، اب وہ وقت، وہ سحری، وہ مسئلے ہمارے چھن جائیں گے۔ اب یہ دیکھیں ہمارا سونا عبادت تھا، ہمارا سانس لینا عبادت تھا، اب یہ کل سے نہیں رہے گا، یہ کل سے سانس معمولی سانس ہے، یہی سانس جو ابھی ہم لے رہے ہیں وہاں پر بھی سانس ہے، لیکن یہاں عبادت میں شمار ہو رہا ہے، وہاں پر جو ہے صرف ایک جینے کے لیے ہم جو ہے وہ سانس سے لے رہے ہیں۔ اے ماہ رمضان سلام ہو تجھ پر، گزرے ہوئے کل ہم تیرے کس قدر مشتاق تھے
اور آنے والے کل میں ہم تیری کتنی شدت سے آرزو کریں گے. گزرے ہوئے کل میں ہم تیرے کتنے مشتاق تھے اور آنے والے کل میں جو ہے کتنا ہم تیری آرزو کریں گے. یہ امام نے سلام ماہ رمضان سے پیش کرنے کے بعد کچھ حقوق امام نے بتایا، کچھ مسئلے امام نے بتائے ہیں. نگاہ دیکھیں امام کی. اے اللہ، ہم اس مہینے والے ہیں جس کے ذریعے تو نے ہمیں شرف بخشا اور اپنے فضل و احسان سے ہمیں اس کی توفیق دی، جبکہ بدبخت لوگ اس کی فضیلت سے ناواقف رہے. پروردگار، جہاں بہت سارے لوگ ماہ رمضان کے آنے اور ماہ رمضان کے ہونے کا جنہیں بالکل احساس نہیں ہوا، تیرا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ ہمیں تو نے ماہ رمضان کے خیال میں رہنے، ماہ رمضان کے بارے میں فکر کرنے اور ماہ رمضان کی طرف توجہ کرنے والا اپنے لطف و کرم سے ہمیں قرار دیا. اس بات پر میں تیرا شکر بجا لاتا ہوں. اگر اللہ چاہتا تو ہو سکتا تھا کہ انسان جو ہے فارغ ہو جاتا. کل ہم نے مجلس میں یہاں پر جو منعقد تھی شب جمعہ، اس میں عرض کیا تھا کہ آخری ایام کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے کہ پروردگار، یہ ماہ رمضان المبارک کو میری زندگی کا آخری ماہ رمضان قرار نہ دے. اگر تو نے اپنی مشیت سے اس ماہ رمضان کو آخری ماہ رمضان قرار دے دیا ہے تو میرا شمار ان لوگوں میں کر جن پر تیری رحمت نازل ہوئی، میرا شمار ان لوگوں میں نہ ہو جائے جو تیری رحمت سے محروم رہ گئے. تو یہ ماہ رمضان کے حوالے سے. اور تو ہی اس بات کا مالک ہے کہ تو نے ہمیں اس کی پہچان کے لیے چن لیا. یہ تیرا انتخاب تھا کہ تو نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ جو دعوت نامہ دیا جاتا ہے، یہ مشہور ہے اور ہے بھی روایتوں کے اعتبار سے کہ ماہ رمضان جو ہے وہ اللہ کا مہمانی کا مہینہ ہے. جب ہم کسی کو مہمان کرنا چاہتے ہیں تو جتنے آمنے سامنے آگے پیچھے لوگ تو سب کو دعوت نہیں دیتے. ہم لوگ ہم شاید سب کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں کے گھر میں خوشی کا ایک پروگرام ہے، لیکن دعوت مخصوص لوگوں کو دی جاتی ہے. تو مخصوص لوگ ہماری نگاہ میں کچھ قدر اور عزت اور رابطہ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے ان کو دعوت نامہ بھیجا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر ہمیں عبادت کے لیے چنا ہے تو شکر بجا لائے خدا کا کہ اتنے لاکھوں کروڑوں کے بے حساب بندوں میں ہمیں اللہ نے اس قابل سمجھا کہ اللہ کا دعوت نامہ ہمارے تک آ گیا، جس کی وجہ سے اللہ کا لطف ہمارے شامل حال ہوا اور ہم ماہ رمضان کی عبادتیں انجام دے سکیں. اے اللہ، ہم اپنی برائی کا اقرار کرتے ہیں اور ضائع کیے گئے اوقات کا اعتراف کرتے ہیں. ہمارے دلوں میں پکی شرمندگی ہے اور ہماری زبانوں پر سچی معذرت ہے. پروردگار، ماہ رمضان تو ختم ہو رہا ہے. ہم اعتراف کرتے ہیں کہ جتنا اس مہینے سے ہمیں فائدہ لینا تھا ہم نہ لے سکے، جتنا اس سے ہمیں استفادہ اٹھانا تھا ہم استفادہ نہ اٹھا سکے. ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں اور اس بات کی معذرت بھی کرتے ہیں اور سچی شرمندگی بھی ہمارے دل میں ہے کہ پروردگار، ہم شرمندہ ہیں کہ ہم جتنا فائدہ لینا تھا ماہ مبارک رمضان سے اتنا نہ لے سکے. ابھی علامہ مجلسی صاحب نے ہی اسی کتاب میں ایک مثال دی، بہت پیاری مثال. سمجھے کہ ایک مہمان ہمارے گھر آیا ہے، جو مہمان کسی طرح کا ہمارا محتاج نہیں ہے اور ہر بندے کی درخواست مہمان پورا کرنے کے لیے تیار ہے. اگر اس مہمان کی کوئی مہمان نوازی نہ کرے تو اس سے بڑا بدقسمت آدمی کوئی نہیں ہے. جو مہمان کسی طرح کا محتاج نہیں انسان کا، میزبان کا، اور میزبان کی ہر جائز دعا اور مانگ اور خواہش کو پورا کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہے، پوری طرح سے تیار ہے، اعلان کر چکا ہے، اس کے باوجود بھی کوئی انسان اس مہمان کی مہمان نوازی نہ کرے، اس کی قدر نہ کرے، اس کا احترام نہ کرے، تو یہ انسان کی کمظرفی اور جہالت کی نشانی ہے. الحمدللہ جتنا ہم نے کرنا تھا کیا ہے، لیکن چوتھے امام ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ اے انسان، تو جتنا بھی چاہے حق ادا کر نہیں ہو سکتا. آخر میں اعتراف کر لے کہ پروردگار، جتنا حق مجھے ادا کرنا تھا میں نے ادا نہیں کیا، کوتاہیوں کی معافی چاہتا ہوں اور میں شرمندہ ہوں. اور یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن ہماری زندگیوں میں خدا کا شکر ادا کرنا جتنا ادا کرنا چاہیے ہمارے سے ممکن نہیں، اور خدا کے احکامات پر مکمل عمل کرنا دشوار ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ سے اللہ نے یہ پیغام پہنچا حضرت موسیٰ کے پاس کہ اے موسیٰ، میرا ویسا شکر بجا لاؤ جیسا شکر بجا لانے کا حق ہے. تو حضرت موسیٰ نے عرض کی، پروردگار، صرف میں شکر ادا کرنے کی طاقت میرے اندر نہیں ہے تو شکر کا حق کہاں سے ادا کروں؟
میں پورا شکر ادا نہیں کر سکتا میرے اطمینان کے لیے کہ میں نے شکر ادا کر دیا ہے، وہ شکر بھی میں نے ادا کر پا رہا ہوں. اب تیرے طرف سے یہ حکم آ جائے مجھے کہ حق شکر ادا کرو، میں کہاں سے کروں؟ پروردگار راستہ بھی بتا دے مجھے کہ وہ کون سے راستے پر میں چلوں کہ تیرا حق شکر ادا ہو جائے. تو اللہ کا پیغام آیا، موسیٰ یہی جو تمہارے اندر احساس ہوگا یہی حق شکر ہے، کہ تمہارے دل میں جو بات آئی کہ میں جو بھی کر دوں خدا کا شکر ادا نہیں کر سکتا، یہی خیال تمہارا حق شکر ہے. تو ہم ماہ مبارک رمضان سے یہ کہیں گے، خدا سے یہی کہیں گے کہ پروردگار جتنا ہمیں اس ماہ سے برکتوں سے فائدہ لینا تھا ہم مختصر لے سکیں. لیکن ماہ رجب اور شعبان کی دعاؤں میں ایک دعا، یا من یعطی الکثیر بالقلیل، خدا تو وہ ہے جو کم لے کر بہت کچھ عطا کر دیتا ہے. تو ہمارے کم عبادتوں کو قبول کر اور اپنی بے انتہا نعمتوں کو ہمیں نواز دے، ہمیں بے انتہا رحمتیں ہمیں عطا کر. یہ انسان کے دل میں. چوتھے امام کا آگے جو اس حوالے سے جملات ہیں، پس اے اللہ ہم سے جو کوتاہی ہوئی ہے اس پر ہمیں ایسا اجر عطا فرما جس سے ہم اس پسندیدہ فضل کو پا سکیں جو ہم سے رہ گیا ہے. ماہ رمضان میں شاید اور بھی ہمیں عبادت کرنی چاہیے، تو کچھ الگ سے خدا کی انعامات لینے کے لیے جو ہم نہیں کر سکے، کہہ رہے پروردگار یہ جو میں ابھی اعتراف کر رہا ہوں، میرے اعتراف کے عوض جو رحمتیں مجھ سے چھپ گئی وہ مجھے عطا کر دے. جو تیرے فضل مجھ سے رہ گئے ہیں، جس کو میں اعمال اور عبادات و تلاوات سے پا نہیں سکا، اعتراف سے میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں پروردگار مجھ سے کمی رہ گئی، مجھ سے کوتاہی ہو گئی ہے، اس کی بھرپائی کر دے یہاں پہ. یہ چوتھے امام کے جملے. اور جس کی جگہ ہم اس ثواب کو حاصل کر سکیں جسے ہمیں حاصل کرنا تھا، تیرے حق میں جو ہم نے کوتاہی کی ہے اس پر ہمارا عذر قبول فرما اور ہماری زندگیوں کو آئندہ آنے والے ماہ رمضان تک پہنچا دے. اس دعا میں نبی کریم نے بھی جابر بن عبداللہ انصاری سے ہی کہا تھا کہ دعا کرے انسان پروردگار یہ ماہ رمضان میرے زندگی کا آخری ماہ رمضان نہ ہو. اس کا مطلب نبی نے فرمایا کہ اگر یہ دعا تم کرو گے اور کہ پروردگار اگر ماہ رمضان آخری تو نے قرار دے دیا ہے تو میرا شمار مرحومین میں سے ہو، محرومین میں سے نہ ہو. کہا جابر اگر یہ دعا تم نے اللہ سے طلب کی، دو فائدے ہیں. اگر تمہاری دعا عمر کے اعتبار سے قبول ہو جائے تو 1 سال اور اللہ تمہیں عمر دے دے گا. اگر اللہ نے اپنی مشیت سے تمہاری عمر ختم کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو دوسری دعا تمہاری قبول ہوگی، تمہارا شمار مرحومین میں سے ہو جائے گا، اللہ کی رحمت مل جائے گی اور تم کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کی مغفرت تمہیں نصیب ہو جائے گی. آخری امام کے جملات انشاءاللہ آج کے لیے. اور جب تو ہمیں اس تک پہنچا دے تو پھر ایسی عبادت بجا لانے میں ہماری مدد فرما جو تیرے شایان شان ہو اور ہمیں ایسی اطاعت کرنے کے قریب کر دے جس کے ہم مستحق ہوں. پروردگار اگر آئندہ سال تو ہمیں ماہ مبارک رمضان تک حیات دے رہا ہے، اگر آئندہ سال بھی رمضان المبارک دیکھنے کا ہمیں موقع مل جائے تو ابھی سے ہم سوال کر رہے ہیں ہمیں ایسی توفیق دے کہ ہم اس آنے والے ماہ رمضان میں ایسی عبادت کریں جو تیری شایان شان ہو اور جس کے ہم مستحق، جتنی عبادت ہم کو کرنی چاہیے اتنی ہم تیری بارگاہ میں عبادت کر سکیں. یہ چوتھے امام کے جملے. ہم سے ایسے نیک اعمال جاری فرما جو ان دونوں مہینوں گزشتہ ابھی یہ جو ماہ رمضان گزر رہا ہے اس میں اور آنے والے ماہ رمضان میں اور زمانے کے تمام مہینوں میں تیرے حق کی ادائیگی کا سبب بنے، جہاں تک ہم ہو سکے اپنی ذمہ داری کو ہم نبھا سکیں. اے اللہ ہم نے اپنے اس مہینے میں جس گناہ کا ارتکاب کیا ہے یا جو لغزش ہم سے ہوئی ہے یا جو خطا ہم نے کمائی ہے، چاہے جان بوجھ کر یا بھول چوک کر، جس میں ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہو یا کسی کی عزت پامال کی ہو، بس اسے اپنے پردے سے ڈھانپ لے اور اپنے عفو سے ہمیں معاف کر دے. پروردگار اس عظیم مہینے میں بھی اگر میرے سے کوئی گناہ ہو گیا ہو، اگر مجھ سے کچھ خطا ہو گئی ہو، اگر میں نے کسی کا حق پائمال کر دیا ہو، اگر چاہے یہ جان بوجھ کر کی ہوں ہم نے یا بھولے سے کی ہوں یا کسی کا حق ہم نے ادا نہیں کیا ہو اور اپنے آپ پر ہم نے ظلم کیا ہو، تو پروردگار ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے اور اپنے عفو سے انہیں معاف کر دے. یہ انسان جو ہے دعا کرے. اس لیے کہ ہم نے یہ پہلے بھی عرض کیا ہے آپ کی خدمت میں کہ یہ زمانہ ایسا زمانہ ہے، اگر ہم موبائل لے کر بیٹھیں کچھ
ارادے نیک ارادے سے بھی شاید چلتے چلتے ایک دو چیزیں ایسی ہمارے آنکھوں کے سامنے سے گزر جائیں جو یا تو شک والی ہیں کہ اس کو دیکھنا تھا یا نہیں دیکھنا تھا روزے کی حالت میں، یا تو کلیئر ہے کہ وہ چیزیں جو ہے وہ یا میوزک کے اعتبار سے یا کسی کی ہنسی مذاق کے اعتبار سے یا کوئی توہین کے اعتبار سے کچھ ایسی چیزیں ہمارے آنکھوں سے گزر جاتی ہیں. ان چیزوں سے ہمارے گناہ جو ہے کچھ جانے انجانے میں ہو گئے ہوں تو ہم خدا سے کریں کہ پروردگار اس عظیم ماہ میں اگر کچھ گناہ جانے انجانے میں ہم سے ہو گئے ہوں تو تو ہمیں معاف کر دے اور درگزر کر دے. انشاءاللہ چوتھے امام کی یہ جو طولانی روایت ہے اس کو اللہ تبارک تعالی ہمارے حق میں اور دنیا کے تمام مؤمنین اور مؤمنات کے حق میں مستجاب فرمائے اور ہمیں اس ماہ میں انجام دی گئی عبادت اللہ تبارک تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آئندہ سال اگر اللہ اپنی مشیت سے ہمیں زندگی عطا کرتا ہے تو اس کی راہ پر باقی رہتے ہوئے ماہ مبارک رمضان سے عبادت اور اطاعت میں بسر کرنے کا موقع ہم سب کو عطا فرمائے. کل کے حوالے سے جو عید فطر کا دن ہوگا آپ حضرات کی خدمت میں کچھ مستحب اعمال ہیں جو ذکر کرنا ضروری ہے. سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ جب آپ عید کی نماز کے لیے اپنے گھروں سے نکلنا چاہ رہے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ کچھ نہ کچھ ضرور کھائیں، کچھ کھا کر نکلیں گھروں سے. یہ مستحب عمل ہے. اور اہل بیت علیہ السلام جو کھجور کھایا کرتے تھے. ایک بندے نے آ کر سوال کیا 8ویں امام سے کہ مولا میں جب عید کی نماز کو آتا ہوں تو کھجور کھا کے نکلتا ہوں، کیا میرا کام ٹھیک ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ تم میرے جد علی بن ابی طالب کی سیرت پر عمل کر رہے ہو. یہ ایک عمل ہے جو انشاءاللہ ضرور کھا کے، اس لیے کہ فطر کا معنی ہی ہے کھانا. افطار سے فطر بنا ہوا ہے. افطار یعنی جب ہمارا روزہ ختم ہوتا تو افطار ہے. عید فطر یعنی کھانے کی عید ہے. وہ کھانے کی عید جو ہے وہ مطلب عید کے دن اگر کوئی بندہ روزہ رکھے تو گناہ ہے اس کے لیے. اگر کوئی بندہ کل اللہ کو راضی کرنے کے لیے پورے 30 دنوں کا خلوص ایک جگہ کر کے روزہ رکھ لے کل کا، نہ صرف وہ ثواب دیا جائے گا، کوڑے بھی لگیں گے. تو ہمارا کیا ہے؟ ہم تسلیم اسلام، ہمارا دین اسلام یعنی سلنڈر ہو جانا خدا کے سامنے. اللہ نے کہا بھوکے رہو، خدایا ٹھیک ہے ہم بھوکے رہ جائیں گے. اللہ نے کہا کھاؤ تو کہا کھائیں گے خدایا. تو خدا کے فرمان کے سامنے تسلیم ہونے کا نام ہے اسلام. تو کل کی جو ہے انشاءاللہ تو اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے انسان جو ہے وہ شاید ہمارا مزاج جو ہے یہ ماہ رمضان کے روزوں کے اعتبار سے رہتے ہوئے تھوڑا وہ روٹین پہ آنے کے لیے کھانے پینے کے اعتبار سے 1-2 دن وقت لگے گا. اشتہا نہیں رہے گا، انسان من نہیں کرے گا کھانے کا. لیکن اس کے لیے حتی المقدور کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ ضرور جو ہے صبح ہمارے یہاں وہی انڈیا پاکستان کے ماحول میں سیویاں وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے صبح یا عید کے دن ہے تو کھجور یا کوئی میٹھی چیز جو ہے آپ استعمال کریں اور عید کی نماز کے لیے آئیں. اور عید کی نماز آنے سے پہلے غسل عید فطر اس کو جو ہے ضرور بجا لائیں. اگر باقی صفائی کے لیے تو ٹھیک، لیکن غسل کی نیت ضرور کریں. غسل عید فطر اور غسل عید فطر اگر آپ نے انجام دے دیا اور اپنے گھروں سے نکل کر آپ یہاں تک جو ہے پہنچنے کے بعد بغیر آپ کا وضو جو ہے کوئی وضو ٹوٹنے والا عمل انجام نہیں دیا ہے تو اسی غسل سے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. وضو کی ضرورت نہیں ہے. نماز عید فطر یہ ان لوگوں کے لیے جو آیت اللہ سیستانی صاحب کی تقلید میں ہے، جو آیت اللہ خامنئی صاحب کی تقلید میں ہے، ان کو وضو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ کچھ فتوے کے اختلافات ہیں. آیت اللہ خامنئی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے اعتبار سے عید فطر کا جو غسل ہے اس کے بعد بھی انسان کو، تو اس کے لیے بہتر یہ ہوگا، ہم جو مشورہ دیتے ہیں مومنین کے لیے، غسل حمام میں جانے سے پہلے ہی آپ وضو کر کے پھر غسل کریں تاکہ پھر وہ گیلے بال اور وضو کا ٹائم نہیں ملا یہ مسئلہ نہ رہے. پہلے وضو کر لیں پھر غسل کر لیں. اور اگر آیت اللہ مکارم شیرازی صاحب یا آیت اللہ سیستانی صاحب کی تقلید میں ہے کوئی بندہ تو اس کے لیے اسی غسل سے جو ہے وہ نماز عید بھی پڑھ سکتا ہے، پھر دوبارہ وضو کی ضرورت اس کو نہیں رہے گی. انشاءاللہ ان 2 باتوں کا خیال رکھیں اور ان اعمال کو بھی بجا لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر.